احترام کے سلسلے کی جو موضوعات تھے ان میں سے شامل تھا پہلے، لیکن اس وقت اس کی باجناس اس کو معطل کرنا پڑا، اس کو منسوخ کرنا پڑا۔ چنانچہ محترم صدر شورا ہمدرد پاکستان نے مناسب جانا کہ اس موقع پہ اس اہم موضوع کو بھی شامل کیا جائے، اگرچہ ستمبر کے مہینے سے 6 ستمبر بھی کافی اہم موضوع تھا، لیکن انہوں نے ایک اور موضوع، کیونکہ پاکستان میں کئی موضوعات ہیں، اتنے سانحات ہو رہے ہیں پاکستان میں اوپر تلے، اللہ کی پناہ کہ کس کا ذکر کیا جائے۔ چنانچہ محترم صدر نشین صاحبہ نے سانحہ جڑا والا تو مناسب سمجھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ اپنے باری پہ خطاب فرمائیں کچھ وقت آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے، لیکن جو وقت ہے وقت مقررہ زیادہ وہ جو اصل موضوع اس پہ آپ صرف کریں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ معزز سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے احترام اساتذہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احترام الکبیر و رحم الصغیر، بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ احترام جو ہے وہ محدود چیز نہیں ہے کہ وہ اساتذہ کا کیا جائے، اپنے والدین کا کیا جائے، اپنے عزیز و اقارب کا کیا جائے، کسی غیر مسلم کا کیا جائے، خدا کے نہ ماننے والا کا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی والدہ حضور کے گھر تشریف لاتی ہیں، وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں اپنی والدہ کی عزت اور احترام کیسے کروں۔ حضور کے پاس پیغام بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کا جو احترام کر سکتی ہو، جو عزت کر سکتی ہو وہ کرو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی۔ دیکھیے، اساتذہ کے احترام کے حوالے سے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کے پیشے کو پسند فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے استاد کا احترام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ استاد کا احترام نہیں کرے گا تو وہ معاشرہ جو ہے وہ معدوم ہوتا چلا جائے گا۔ جب شاگرد جو ہیں وہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے تو اس معاشرے کو اچھی پولیس ملے گی، اچھی افواج ملے گی، اچھی عدلیہ ملے گی، اچھے وکیل ملیں گے، اچھے صحافی ملیں گے۔ ہر شعبہ جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال واقعی ایک عظیم شخصیت تھی، مگر ان کے پیچھے ایک عظیم استاد میر حسن جیسی شخصیت کا بھی کردار تھا۔ استاد بھی عظیم تھے اور شاگرد بھی عظیم تھے۔ دیکھیے، جو شاگرد کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ استاد کا ہی سارا دولت اور اثاثہ ہوا کرتا ہے۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی مثال لیجئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ بلند پائے کے استاد بھی تھے۔ آپ کو اس وقت کی حکومت نے قاضی ہونے کے لیے تجویز دی تو آپ نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو ان کہا کہ نہیں، آپ تو یہ حقیقت پر مبنی نہیں آپ کی بات۔ انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر میں قاضی کیسے بن سکتا ہوں۔ آپ کا بڑا لائق شاگرد حضرت امام ابو یوسف تھے، اس کو انہوں نے استاد حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ یہ منصب قبول کر لیں قاضی کا۔ اگر آپ جیسے لائق شاگرد اس منصب پر فائز نہ ہوئے، کوئی اگر نااہل آدمی آ گیا تو وہ معاشرے میں کرپشن بڑھے گی، بدعنوانی بڑھے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں اچھے اساتذہ کی اور شاگردوں کی۔ حکیم محمد سعید عمر بھر یہی درس دیتے رہے کہ اساتذہ کا احترام کیا جائے، اور اساتذہ کا احترام کرنے سے ہی معاشرہ جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شورۂ امداد کا موضوع بحث احترام اساتذہ ہے۔
اساتذہ کو کسی بھی قوم کے معمار کہا جاتا ہے، اور بلا شبہ جس قوم کے معمار دیانتدار، لائق، اپنی قوم کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والے اور اپنے پیشے کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آنے والے اساتذہ موجود ہوں، وہ قومیں کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ اساتذہ کا احترام نہ صرف قوموں پہ بلکہ حکومتوں پہ بھی، عوام کے اقتداروں میں بھی لازم ہے، سب پہ۔ دنیا میں جس بھی ملک میں، جس معاشرے نے ترقی کی ہے، اس نے اپنے اساتذہ کی عزت کر کے ان کو اچھا اور بہتر مقام دے کے ترقی کی ہے اور آگے بڑھا ہے۔ جب تک اساتذہ مطمئن نہیں ہوں گے، قوم کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو اجلاس محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ نے، دختر شہید پاکستان نے تجویز کیا، یہ ایک مستقل سیریز تھی، اس میں سے یہ جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے اور آج اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اساتذہ کا احترام جس معاشرے میں بھی کیا گیا، اس معاشرے نے فلاح پائی، اس قوم نے ترقی پائی۔ یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اور قومی سطح پر اگر ہم دیکھیں کہ اساتذہ کرام کا احترام اگر حقیقی معنوں میں دل کی گہرائیوں سے کیا جائے تو اس کے معاشرے پر دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں جو ریفارمز ہیں، اساتذہ کرام کی ریکمنڈیشنز کی روشنی میں وہ ہم ترتیب دیں تاکہ حقیقی معنوں میں ہم استاد کے احترام کو یقینی بنا سکیں۔ ہمارے پاس مسالے موجود ہیں، ان کے جو آگے دو بیٹے تھے، ہارون رشید کے، مامون رشید اور امین رشید، جب بچے تھے استاد کے احترام میں یہ ہوتا تھا کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے سب سے پہلے باہر جا کے ان کی جوتیاں سیدھیاں کرتے تھے۔ اس طرح جو اسکندر اعظم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ استاد کا بہت احترام کرتے تھے۔ ارسطو ان کا استاد تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا، اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا ایک میرا باپ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پہ لے کے آیا، اور میرا ایک استاد ہے جو مجھے زمین سے آسمان پہ لے کے گیا۔ تو ایک میں جو وجہ بنا میری حیات کا، اس کا جو فانی حیات ہے اس کا، اور ایک جو حیات جاودانی کا وجہ بنا، اس لیے استاد کا احترام میرے دل میں بہت ہے۔ تو اس طرح یہ مسئلے آج کل شاید اس طرح نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اساتذہ کرام کو بھی اپنا جو احترام خود کروانا چاہیے۔ آج کل علم سکھایا نہیں جا رہا، میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، علم بیچا جا رہا ہے۔ تو اساتذہ کرام جب ٹیوشن وغیرہ پڑھانے جب کسی کو گھر پہ آئیں گے تو کیا علم کا یا ان کا کیا تقدس رہ جائے گا؟ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو پھر بھی بہرحال ہمارے ابھی تک ہماری کچھ چیزیں ایسی ہمارے موجود ہیں ہماری روایات میں کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں کافی حد تک اساتذہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ احترام اساتذہ، تو یہ ایک سیریز چل رہی ہے، احترام خواتین، احترام اساتذہ، احترام عدل و انصاف، اسی سیریز کا یہ ایک آج کا پروگرام تھا۔ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کافی تعداد میں ہمارے اراکین شورا تشریف لائے، میں ان کا بےحد ممنون ہوں۔ انشاءاللہ یہ اگلا پروگرام انشاءاللہ العزیز 3 اکتوبر کو ہوگا، ہمارا شورا کا اجلاس انشاءاللہ العزیز۔ تھینک یو۔